ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا جواد صاحب، بریک سے پہلے سوال وہی تھا کہ کیا ملک کی جو منتخب حکومت ہے وہ یہ جو، اگر میں یہ کہوں ڈاکٹر عبدالمالک ملوچ کی جو ڈیمانڈز ہیں، اکبر بگٹی صاحب کے قاتلوں کو پکڑنا، بلٹ ٹریڈل باڈیز ان کا ختم ہونا، لاپتہ افراد کا ریکور ہونا، اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی، بلوچستان میں بیٹھی ہوئی، اگر وہ یہ مسئلے حل کر سکتی ہے تو دین وی ہیو اے سولوشن۔ میرا خیال ہے کہ یہ مسئلے حل ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ یہ اس ساری جھگڑے کی ابتدا جو ہے وہ انہی مسائل کی وجہ سے ہوئی تھی۔ پرویز رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ بگٹی صاحب کی شہادت کے بعد مسئلہ بہت بگڑ گیا، وہاں سے اصل مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بگٹی صاحب کی شہادت کے جو واقعات تھے ہمیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، اور اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ جو سیپریٹسٹ ہیں یا جو بلوچ نیشنلسٹ کے ساتھ اس وقت لڑے ہیں، یا جو جمہوریت کو فیل کرنا چاہتے ہیں، یا جنہوں نے قائد اعظم کی جائے پہ جدھر وہ ان کا ریزیڈنسی کے اوپر حملہ کیا ہے، یا جو معصوم بچوں کو مارے، کیا وہ یہ مسخشدہ لاشیں نہ ملنے سے، بند ہونے سے، یا ان لوگوں کے واپس آنے سے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ یہ انٹرنیشنلائز مسئلہ ہو چکا ہے پچھلے کئی سالوں سے۔ آپ نے شروع میں کہا تھا منیب کہ کیا یہ مسئلہ بیرونی ہے یا کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اندرونی مسئلہ نہیں ہوگا بیرونی ہاتھ نہیں آ سکتا۔ آپ کا مسئلہ اندرونی ہے، آپ بالکل یہ حامد میر صاحب اور جو کامران صاحب کہہ رہے ہیں اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوگا۔ ختم کرنے کے لیے پرویز رشید صاحب بھی بیٹھے سن رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے وہاں پہ ایک حکومت بنائی جو کہ نیشنلسٹ کی حکومت تھی، جو کہ ایک عام بلوچ کی حکومت تھی۔ اگلا سٹیپ بھی لینا، وہاں پہ قانون کی عملداری بھی تو قائم کرے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سے پاکستان میں کتنے صوبے ایسے ہیں جہاں پہ 95% پاکستان کا قانون لاگو ہی نہیں ہوتا، صرف 5% پولیس کے پاس ایکسیس ہے۔ اور یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ جنرل مشرف کے دور میں ہوا تھا کہ 100% بلوچستان پولیس کے انڈر لایا گیا تھا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے آ کے اس کو ختم کیا۔ یہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ پولیس کی ریٹ اسٹیبلش کریں۔ آپ مجھے خود بتائیں ایز اے پاکستانی، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئٹہ کے شہر کے 3 کلومیٹر 5 کلومیٹر کے اندر جو واقعہ ہو اس پہ پاکستان کا قانون لگے، 5 کلومیٹر بعد جو واقعہ ہو اس کے اوپر سرداری قانون لگے، لیوز انویسٹیگیٹ کریں۔ یہ جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے نا، اس سے ایف سی کو بھی زیادہ تقویت ملی ہے، اس سے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کو چھپنے کی جگہ ملی ہے، یہ ختم کریں اور آگے فارورڈ قانون کی عملداری۔ قانون کے مطلب کامران صاحب یہ جو بات یہ کریں انٹرنل ویکنس کی بات ہے، انٹرنلی ویک ہوں گے تب کوئی باہر سے انٹرونشن کرے گا، کسی طرح سے کرے گا۔ ہاؤ ڈو وی گیٹ ریڈ آف دس انٹرنل ویکنس؟ سر بات یہ ہے کہ انٹرنل ویکنس تبھی ریڈ آف ہوگی جب کہ آپ کے ادارے جو ہیں، آپ کے اپنے ادارے جو کہ بہت دفعہ میں لکھ چکا ہوں، جو کہ اربوں روپیہ کھا جاتے ہیں اکانومی کا، چاہے وہ ایل ای ایز ہوں، آئی ول ناٹ نیم دم، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور دیر ایجنسیز جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جب تک وہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر لیں گی اور اس وقت اگر بالکل میں آپ سے ایک سوال کروں، لیٹ می آسک یو پوائنٹڈ کوسچن، اس وقت جن ایل ای ایز کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا رول آپ بلوچستان سے مائنس کر دیں، بالکل مائنس کر دیں، ڈو یو سی دا پرابلم ول بی سالوڈ؟ ڈو یو سی مائنس کا کیا مطلب آپ ان کا اب جو کہہ رہے ہیں کہ جی انڈائریکٹ کنٹرول، ہو از کالنگ دا شاٹس، اگر آپ ان کا پوائنٹ از دے آر کالنگ دا شاٹس اینڈ اف یو مائنس دیٹ یس اٹ ول بی یس آئی ایم سیئنگ کہ when you have such highly paid LEAs ان کو کیوں نہیں پتا تھا کہ آج بلان میڈیکل کالج پہ یہ اٹیک ہونے والا ہے، جہاں کہ مجھے نہیں پتا ابھی وہ چینج ہو رہی ہے نیوز، میرے گھر میں بجلی نہیں ہے، میں ٹی وی نہیں دیکھ سکا، 12 بچیاں مری ہیں، میری بچی ہیں، 14 مری ہیں، 22 مری ہیں، مجھے نہیں پتا۔ ایک ڈی سی او مرا ہے، پہلے کسی نے کہا اے سی تھا، بتا رہے ڈی سی او بیچارہ مر گیا، شہید ہو گیا۔ مطلب ہے کہ یا تو پھر ریسپانسبلٹی لے کے سامنے آئیں اور بتائیں کہ کیوں نہیں وہ روک سکے اس کو۔ اچھا چلیں، کہتے تو ہیں that we are the best in the world، اور صرف let me just finish، صرف اس کی ریسپانسبلٹی الیکٹڈ گورنمنٹ جو کہ بلوچستان کی ہے، جو کہ پی ایم ایل این نے بہت اچھا کیا کہ جو لوکل لوگ ہیں ان کو دینا، ان پہ ڈالنا، یا صرف پی ایم ایل این پہ ڈالنا ایک بہت میرے خیال ہے۔ اچھا پرویز صاحب نے جانا ہے، آئی ہیو ٹو ٹیک ہم، پرویز صاحب نے ہمیں جانا ہے اس بریک کے بعد، انہوں نے پرویز صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ پلان کیا ہے جی؟ سوال جو ڈیمانڈز ہیں، میں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی ڈیمانڈز حامد میر صاحب نے ریپیٹ کی ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں،
ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس، پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس؟ فیڈرل گورنمنٹ اپنا کوئی پلان نافذ نہیں کرنا چاہتی، نہ ہمیں اپنا کوئی پلان نافذ کرنا چاہیے۔ ہم نے جو سیاسی اقدامات کیے ہیں ان میں جو اسپرٹ ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، اور گورنر بلوچستان جو کہ پشتون ہیں، گورنر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اور ہم اپنا گورنر بھی بھیج سکتے تھے، لیکن وہاں پر بھی ہم نے ایک قربانی دی، اسی لیے کہ اب یہ ان دو حضرات کا فرض ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بتائیں کہ ہمیں کیا اقدامات اختیار کرنے چاہیے۔ آج ہی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ڈاکٹر عبد المالک صاحب سے ٹیلی فون پر بات کی اور انہیں پورے تعاون کا یقین دلایا ہے۔ آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بھی میری جماعت اور فیڈرل گورنمنٹ کی یہی عزم ہے ہمارا کہ بلوچستان کے منتخب نمائندے بتائیں کہ وہ کس طریقے سے ہم سے کیا مدد چاہتے ہیں، ہم انہیں وہ مدد پرووائڈ کریں گے۔ وہ اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں اور وہ حل کے راستے میں ہمارا کہاں کہاں انہیں تعاون درکار ہوگا، ہم انہیں تعاون دیں گے، اور ہم ان کی سپرمیسی جو ہے، حاکمیت جو ہے، وہ ڈاکٹر عبد المالک کی رٹ جو ہے گورنمنٹ کی وہاں پہ، اس کو قائم کرنے میں وفاقی حکومت پوری ان کے ساتھ مدد کرے گی، ان کے ساتھ معاونت کرے گی۔ ہم ان کی پس پشت ہوں گے، ہم اپنا کوئی چیز ان پر ٹھونسنا نہیں چاہتے، لیکن جو وہ منصوبہ بنائیں گے، جو ایک سوال کا جواب دے دیجیے، اختیار کریں گے، ہم اس جی ایک سوال کا پرویز صاحب مجھے جواب دے دیجیے۔ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف صاحب، بلوچستان کے منتخب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، کیا بلوچ عوام کو یہ پیغام یہاں سے آپ کے تھرو آپ دے سکتے ہیں کہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے یا مست شدہ لاشوں کا معاملہ ہے، اس کا کوئی حل ان کی منتخب حکومتیں دے سکتی ہیں بلوچ عوام کو؟ یقیناً بلوچستان کے مسنگ پرسنز اور بلوچستان میں مسخ شدہ لاشوں کا ملنا، ان پر ہمارا پارٹی کا موقف ہمیشہ واضح رہا ہے۔ مسنگ پرسنز کبھی اسلام آباد بھی تشریف لاتے تھے، ان کے لاواحقین، ان کے کیمپ لگتے تھے، اور حامد میر صاحب خود بھی آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب اس کیمپ میں تشریف لے جاتے تھے، اور ہم جو باتیں اس کیمپ میں کھڑے ہو کر کرتے تھے، ہمیں اپنی وہ باتیں یاد ہیں، اور ہم نے یہ جو راستہ اختیار کیا ہے انہی باتوں کی روشنی میں اختیار کیا ہے کہ ہم اس معاملے میں ہر طرح کا تعاون، ہر طرح کی ان کے ساتھ معاونت کرنے کو تیار ہیں۔ یہ لوگ ہمیں مطلب آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہوگا، یہ معاملہ حل ہوگا؟ جی ضرور حل ہوگا۔ کوئی دیکھیے آج کوئٹے میں یہ المناک واقعات ہوئے ہیں، جیسے کامران شفیع صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری بیٹیاں تھیں، ہمارے خون تھا، ہمارے جسم کے حصے تھے، لیکن ان کی جانیں بچانے کے لیے وہاں پہ صرف بلوچ نہیں لڑ رہے تھے، اس میں پاکستان کی سیکورٹی ادارے کے جو لوگ ہیں ان میں پاکستان سے تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ تو سارا پاکستان اس عزم پر متفق اور متحد ہے کہ ہم نے اپنے اس صوبے کو پرامن صوبہ بنانا پڑ رہا ہے۔ جی مجھے بریک پہ جانا پڑ رہا ہے۔ پرویز صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین ایک بریک کا وقت ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے اس بحث کو جو آج کے واقعات کے نتیجے میں ہم کر رہے ہیں اس کو کنکلوڈ بھی کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین پروگرام کا آخری حصہ ہے، چند منٹ ہیں، میں چاہوں گا کہ اس میں تمام حضرات کے کنکلوڈنگ ریمارکس لیے جائیں کیونکہ اس بحث کا کوئی لاجیکل ایک کنکلوژن ہمیں ضرور نکالنا چاہیے۔ حامد میر صاحب، پرویز رشید صاحب کی بات آپ نے سنی، اب وہ جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے بڑے کنونسنگ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پاس یعنی منتخب حکومتوں کے پاس جن مسائل یا جن ڈیمانڈز کا ذکر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کر رہے ہیں ان کا حل موجود ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ ذرا آپٹمزم ہمیں یہاں شو کرنی چاہیے، گراؤنڈ ریالٹیز کا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی گورنمنٹس کر سکیں گی؟
دیکھیے منیب صاحب، میں پرویز رشید صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب جس ایجنڈے کو لے کے آگے چلے ہیں، نواز شریف صاحب کا بھی وہی ایجنڈا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ پچھلے 7-8 سال میں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کراچی میں، اسلام آباد میں، کوئٹہ میں خود مسنگ پرسنز کے لواحقین کے کیمپوں میں سڑک پر بیٹھ کے احتجاج کرتے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں جب ہم نے اس طرح کے پروگرام کیے، وہاں پہ بھی ڈاکٹر مالک صاحب زمین پر ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور نواز شریف صاحب بھی بیٹھتے تھے۔ تو اب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، ڈاکٹر مالک صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں، اور مسنگ پرسنز کو ریکور کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ٹیررسٹ ہے تو سیکورٹی ایجنسیز ان کو کورٹ میں پیش کریں اور کورٹ میں ثابت کریں بھائی کہ وہ را کے ایجنٹ ہیں یا وہ سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں۔ اپنے پاس کیوں رکھا ہوا آپ نے ان کو؟ اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی یہ بات کرتا ہے کہ مسنگ پرسنز کو کورٹ میں پیش کریں، اس کو کہتے ہیں جی کہ یہ را کا ایجنٹ ہے، یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے۔ اب ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو بی ایل ایف کا لیڈر ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ، جو سیپریٹسٹ لیڈر ہے، جو مختلف جگہوں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، وہ بھی کھلا خط لکھتا ہے۔ تو میرے خلاف، حامد میر کے خلاف وہ ایک کھلا خط لکھ دیتا ہے کہ جی یہ کیوں ڈاکٹر مالک بلوچ کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بھی ہمارے خلاف ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیں جھوٹے الزامات لگاتی ہے، اور ان کے ایجنٹ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی لاجک کے آپ کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کامران شفیع کے خلاف بھی کر رہے ہیں، میرے خلاف بھی کر رہے ہیں۔ دونوں کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی لاجک نہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور نہ ہی یہ جو پاکستان کے دشمن بی ایل اے والے اور بی ایل ایف والے ہیں۔ لیکن اس صورتحال میں سولوشن یہی ہے کہ جو ہمیں ایک لائن ڈرا کر لینی چاہیے آپ کو اور مجھے اور پاکستان کی سول سوسائٹی کو، میڈیا کو، جوڈیشری کو، کہ ڈاکٹر مالک بلوچ کے جو 3 مطالبات ہیں، یہ 3 مطالبات ہی بلوچستان کا حل ہیں۔ جو ان مطالبات کو سپورٹ کرتا ہے وہ پاکستان کا دوست ہے، وہ سچا پاکستانی ہے۔ جو بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب یہ ڈیمانڈ ویلڈ ہے۔ ناؤ یو ٹیل فارورڈ لوکنگ اپروچ۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو باتیں ہیں حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے لا انفورسمنٹ کے اندر، ایجنسیز کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ پکڑ سکے، بندے کو ہولڈ کر سکیں، انٹیروگیٹ کر سکیں۔ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ نے دوہرا قانون نافذ کیا ہوا ہے، اس دوہرے قانون کی وجہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی فائدہ ہو رہا ہوگا، ملٹری ایجنسیز کو بھی فائدہ ہو رہا ہوگا، پولیس بہت بری طرح سے انڈرمائن ہوئی ہے۔ جو آپ کا بیسک لا انفورسمنٹ ہے، تو بنیادی طور پہ جو وے فارورڈ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ یہ فیصلہ کرنے میں کون روک رہا ہے ان کو کہ آپ بلوچستان کو ایک یکساں قانون کر دیں، پولیس کے انڈر کر دیں؟ اس بات سے ان کو کون روک رہا ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں، جن کی لاشیں ملی ہیں، اس کی کیسز رجسٹر کر کے ان کے خلاف انویسٹیگیٹ کرے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آج بھی، جیسے آج کے واقعے میں آپ نے دیکھا کہ 4 ایف سی کے جوان بھی شہید ہوئے اور انہوں نے وہاں جا کے ریسکیو بھی کیا ہے۔ بنیادی طور پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب تک ہم لا انفورسمنٹ، کرمنل جسٹس سسٹم کو وہاں پہ دوبارہ اسٹیبلش نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ساری کی ساری پرابلمز جو ہے نا جاری رہیں گی، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ لاسٹ کامنٹ فرام یو اینڈ آئی وانٹ اے پازیٹیو ون، کہ آپ ہم سولوشن دے رہے ہیں نا، سولوشن پرپوز کر رہے ہیں اپنی طرف سے۔ دی اونلی پازیٹیو کامنٹ آئی کین میک منیب، جو میں پازیٹیو کامنٹ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب تک آپ کی سیکورٹی ایجنسیز جو بھی ہیں یا ادارے، جب تک سویلین گورنمنٹس کے نیچے نہیں آئیں گے، تابع نہیں ہوں گے، اسٹارٹنگ ود دا پرائم منسٹر اینڈ دا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اینڈ دا فیڈرل پارلیمنٹ، اس کے بعد دا پروونشل پارلیمنٹس، تب تک یہ بات سیدھی نہیں ہونی۔ کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آج وہ قائد اعظم کی جو زیارت ریزیڈنسی، جہاں جس کے گیسٹ ہاؤس میں میں ایز اے ینگ لیفٹیننٹ ٹھہرا تھا، ایز اے ینگ لیفٹیننٹ بھی ہم ٹھہر سکتے تھے، 1970 کی بات ہے یہ، وہ اڑائی گئی ہے یا پورشن اس کا اڑایا گیا۔ میں کس کی بات مانوں؟ کیونکہ جو لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اڈیالہ 7 جو تھے، اڈیالہ 11، ان کو کوئی باہر سے لوگ آ کے اڑا کے لے گئے اڈیالہ جیل سے، اور وہ اڈیالہ 7 بن گئے، سپریم کورٹ کے سامنے کیس آ گیا، سب جھوٹ، جھوٹ سے جھوٹ۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں صرف نہیں، وہ برا نہیں تھا، وہ برا نہیں تھا جہاں لوگ نہیں، وہاں بھی تو 4 شہید ہوئے تھے نا، ماؤں کے بچے۔ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جب سیکورٹی ایجنسیز جھوٹ بولتی ہیں
تو وہ جھوٹ نہ بولے. لیکن ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج بھی جن لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ان کو بھی ہمارا سلام ہے. بہرحال ناظرین، آپ نے آج کا یہ پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.